السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، مدرسہ دار ارقم کے معزز اور محترمین اساتذہ کرام، مدرسہ دار ارقم کے طلبہ و طالبات، بقیہ تمام مرد و خواتین، کافی دیر سے آپ تمام حضرات بہت جمعی کے ساتھ، بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ بچوں کا یہ دینی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، مدرسے کے طلبہ اور طالبات نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنے پروگراموں کو پیش کیا اور پروگرام دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، دلی مسرت نصیب ہوئی اور اس بات کا علم ہوا یقیناً ان طلبہ اور طالبات کی پروگرام کے پیچھے ان کے اساتذہ کی بہت بڑی محنت ہوئی رہی ہے۔ ان اساتذہ کی محنت کا حل اور محنت کا اثر آج کے پروگرام میں نظر آیا اور سب نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہے اس مدرسہ دار ارقم کے اساتذہ اور سرپرستان جو پوری دل جمعی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اور خالص اللہ کی رضا کے لیے قوم کے ان بچوں کو، قوم کی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دین اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں حضرات۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں بے بہا قبول فرمائے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں بے بہا قبول فرمائے اور اپنی شایان شان ان تمام محنتوں کا بدلہ عطا فرمائے۔ ہم سب اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر اپنی بے شمار نعمتیں اتاری ہیں اور ہر انسان اللہ کی نعمت میں زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نعمت سے باہر ہے۔ ہر انسان پر رات اور دن اللہ کی کروڑوں نعمتیں برس رہی ہیں۔ اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے رزق عطا کیا ہے، پہننے کے لیے کپڑا دیا ہے، رہنے کے لیے گھر دیا ہے، سر چھپانے کے لیے، دھوپ سردی گرمی سے بچنے کے لیے چھتیں دی ہیں اور ہمیں صحت دی ہے۔ بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہر نعمت ایسی ہے جس کا بدلہ ادا کرنا مشکل ہے۔
ہر نعمت میں بدلہ بہت بڑا ہے جو انسان پوری زندگی کی عبادت کر کے بھی ادا نہیں کر سکتا. پوری زندگی اگر کوئی انسان اللہ کے آگے سجدے میں گرا رہے، سجدے میں پڑا رہے، تب بھی اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ایک گھونٹ پانی کا بدلہ بھی ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر اتنی لاتعداد اور اتنی بے شمار برس رہی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے اللہ کی احسانات کو سمجھے. ہم رات اور دن میں سینکڑوں مرتبہ سانس لیتے ہیں. رات اور دن میں ہمارا دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا. کتنی مرتبہ ہم سانس باہر پھینک رہے ہیں، اندر لے رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. بے خیالی میں سانس اپنے آپ آ رہی ہے، اپنے آپ جا رہی ہے، ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا پتہ کرنا ہو تو اس مریض سے جا کر پوچھیے جو مریض کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا اور ہاسپٹل میں اس کو وینٹیلیٹر پر لٹا دیا گیا، جس مریض کے آکسیجن لگا دی، مشینیں لگا دی گئی، گیس کا سلنڈر لگا دیا گیا، آکسیجن سلنڈر لگا ہوا، اور ایک منٹ کی سانس لینے کے لیے اس کو ہزاروں روپے بل ادا کرنا پڑ رہا، ہزاروں روپے دینے پڑ رہے ہیں ہاسپٹل والوں کو صرف ایک منٹ کی سانس لینے کے لیے. ایسی بے شمار رات دن میں ہم سانس لے لیتے ہیں، میں کبھی نہیں چلتے. اسی طرح اللہ نے ہمیں صحت سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت. کتنے لوگ دنیا میں آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس اللہ کی دی ساری نعمتیں موجود ہیں، صرف صحت نہیں. پیسہ بہت ہے، گھر بہت بڑا ہے، زمین بہت بڑی ہے، جائیداد بہت بڑی ہے، کھیت کھلیان بہت بڑے ہیں، کئی بیگھہ زمین ہے، بہت کچھ ہے پاس میں، لیکن صحت نہیں. پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے، گردے کام نہیں کر رہے، پیٹ کا مریض ہے، دماغ کا مریض ہے، گھر والے پریشان ہیں، ہاسپٹل سے ہاسپٹل چکر لگا رہے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ ان کے پاس نہیں نکل رہا. وہ اپنی پوری دولت ڈاکٹروں کو دینے کے لیے تیار ہے کہ میرے پاس جتنا بھی ہے سب کچھ ڈاکٹر لے جائیں، لیکن میرے مریض کو صحیح کر. کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر مریض کو صحیح کر سکے. تو یہ صحت کی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس طرح کی بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اور ہم ان نعمتوں کی زندگی گزار رہے ہیں. ان نعمتوں کو ملنے کے بعد نعمتوں کا حق کیا ہے؟ نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی شکر والی زندگی گزارے. ایک نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑے مشہور نبی، اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی. اللہ نے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا، بڑی نعمتوں سے نوازا. بادشاہت بھی تھی، اور ایسی بادشاہت آج کی بادشاہت اور حکومت کی طرح نہیں تھی، بلکہ ان کی بادشاہت اللہ کی مخلوق، جنوں پر، دوسری مخلوق پر، جانوروں پر، چیٹیوں پر، مکوڑوں پر بادشاہت. مخلوق کی بولی کو سمجھ لیتے تھے کہ کون سی مخلوق اپنی زبان میں کیا بات کر رہا ہے. اللہ نے ان کو ایک مقصد دیا تھا، جب کو کہیں جانا ہوتا تھا بس وہ اس کو اشارہ کرتے اور اللہ کے حکم سے وہ دفتر اٹھتا اور آپ اس پر بیٹھ جاتے اور جہاں جانا ہوتا تھا وہ لے کر چلا جاتا. اتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے نعم العبد، کہ حضرت سلیمان اللہ کے بہت ہی بہترین بندے. حالانکہ اللہ نے بہت نعمتیں ان کو دی، بہت پیسہ دیا، بہت مال دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے بہت اچھے
بندے تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اس لیے اللہ کے بہت اچھے بندے تھے. نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، اس مقصد پہ ہم زندگی گزارے. اللہ نے اپنی نعمتوں میں ہمیں جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ کون سی نعمت ہے؟ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت. سب سے بڑی نعمت ایمان. ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. پیسہ ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بلڈنگیں ہو، پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، زمینیں ہو، یہ سب ایک طرف. ان سب سے بڑھ کر ایمان. جس شخص کے پاس ایمان ہے، جس شخص کے پاس کلمہ ہے، جس شخص کے پاس، جس کے دل میں توحید ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول ہے، اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت. چاہے اس کے پاس زمین نہ ہو، پیسہ نہ ہو، کھیت کھلیان نہ ہو، جائیدادیں نہ ہو، اس کے لیے رات دن کے لیے کھانا کھانا مشکل ہوتا ہو، لیکن دل میں ایمان ہے تو وہ سب سے بڑا غنی، سب سے بڑا مالدار ہے وہ انسان. اور کسی کے پاس زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، کھیت کھلیان بھی ہے، کئی بیگھہ زمین کا مالک ہے، گاؤں کا، قصبے کا چیک ہے، لیکن دل میں ایمان نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، تو وہ بظاہر دیکھنے میں بہت امیر ہے لیکن حقیقت میں غریب ہے. کیونکہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی نعمت ایمان کی ہے وہ نہیں ہے. سب سے قیمتی چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کیا ہے. یہ ایمان ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلاتا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے. ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے اهدنا الصراط المستقیم. ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے، اے اللہ ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دے. ہم روز نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے یہ مانگتے ہیں، روز یہی دعا کرو اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ نے ہم کو یہ دعا کیوں سکھائی؟ ہم سے کیوں کہا کہ روزانہ ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر ہم سے یہ دعا مانگو؟ کیوں اللہ نے ہم سے کہا ہے اس دعا کو مانگنے کے لیے؟ اور ہر نماز میں نہیں، نماز کی ہر رکعت میں کہا ہم سے مانگو کہ اللہ ہم کو صحیح راستے پر چلا دیجیے، غلط راستے سے بچا دیجیے، گمراہی والے راستے سے بچا دیجیے، ہمیں انسان بنا دیجیے، ہمیں اپنا نیک بندہ بنا دیجیے، ہمیں اپنی نیک بندی بنا دیجیے. کیوں اللہ ہم کو یہ دعا سکھاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی نعمت انسانوں کو جو ملی ہے وہ ہدایت اور ایمان کی نعمت. جس کو اللہ کی طرف سے یہ توفیق مل گئی کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، اس کو سب سے بڑی نعمت مل گئی. اگر ہمارے بچوں نے یہ سیکھ لیا کہ ہم کو زندگی کیسے گزارنا ہے، اگر ہمارے بچوں نے مکتب اور مدرسے جا کر یہ علم حاصل کر لیا کہ ہمیں بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، ادب کے ساتھ، بڑوں کے آگے نہیں چلنا ہے، بڑوں سے اونچی آواز میں بات کرنی ہے، ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ماں باپ کو جھڑکنا نہیں ہے، ماں باپ کو جواب نہیں دینا ہے. اگر بچے نے یہ سیکھ لیا کہ ہمیں چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے، چھوٹوں سے محبت سے پیش آنا ہے، چھوٹوں پر رحم کرنا ہے، ہمیں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ہمیں پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، ہمیں پڑوسی کو پریشان نہیں کرنا ہے، ہمیں ہر انسان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، اچھے انداز سے بات کرنا ہے، اچھے انداز سے ملنا ہے، اچھے انداز سے پیش آنا ہے.
ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی ہے. جو شخص گاؤں میں محلے میں بیمار ہے اس کا حال پوچھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو اچھا انسان بناتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ جو ہمیں دین اور ایمان سکھاتا ہے. اگر یہ چیزیں ہمارا بچہ مدرسے میں آ کر سیکھ رہا ہے اور ہم بھی ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں تو ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں. ہم اللہ کے محبوب بن رہے ہیں, اللہ کے پسندیدہ بندے بن رہے ہیں. دنیا میں لوگ ہمیں پسند کریں یا نہ کریں, لیکن اس زمین اور آسمان کا مالک, اس زمین اور آسمان کا بادشاہ, اس زمین اور آسمان کا شہنشاہ وہ ہمیں پسند ضرور کرے گا اگر ہمارے اندر یہ اچھی عادتیں پیدا ہو گئی. یہ چیزیں ہمیں دین سکھاتا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزارے, ہم زندگی میں کیا کام کرنے ہیں, ہمیں اپنے اللہ کا کہنا کیسے ماننا ہے, ہمیں دن میں کتنے وقت اپنے اللہ کے سامنے جا کر سر جھکانا ہے, ہمیں دن میں کتنے وقت اللہ کے گھر میں جانا ہے. جس طرح سے کوئی شخص ہمیں اپنے گھر مہمان بنا کر بلائے اور ہم سے کہے کہ آپ کو فلاں میرے گھر آنا ہے, میرے گھر پر آپ کی دعوت ہے, آپ آئیں گے تو آپ کو ہم آپ کی خدمت کریں گے اور جو کچھ ہمارے پاس موجود ہوگا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. جانے والا اپنا عزت سمجھے اور عزت سمجھ کر جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے, جو ہم سے بہت بڑا ہے, جس نے ہم کو پیدا کیا ہے, جو ہمیں ہر چیز دیتا ہے, وہ ہم کو دن میں 5 وقت اپنے گھر بلاتا ہے. دن میں 5 وقت کہتا ہے کہ میرے بندو تم دن بھر کام کرتے ہو, دن بھر کھیتی کرتے ہو, دن بھر مزدوری کرتے ہو, اپنی محنت کرتے ہو, اپنی روزی کے لیے کوشش کرتے ہو. میری بندیوں تم گھر کے کام کرتی ہو, تم بچوں کی پرورش کرتی ہو, تم بہت محنت کرتے ہو, لیکن دیکھو تم سب میرے بندے اور میری بندی ہو. دن میں تم کو 5 وقت اپنے گھر بلاتا ہوں کہ آ جاؤ میرے گھر پہ اور تھوڑی دیر آ کر اپنا سر میرے سامنے جھکا دو, جس کو ہم نماز کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ جو بادشاہ ہے, جو ہم سے چھوٹا نہیں ہم سے بڑا ہے. اگر گاؤں کا کوئی پردھان, صوبے کا منتری اور ملک کا پردھان منتری آپ کو دعوت نامہ بھیجے, آپ کو کال کرے, آپ کو فون کرے اور آپ سے کہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں, اس وقت آپ کو میرے گھر آنا ہے. آپ کو عزت لگے گی, آپ کو خوشی محسوس ہوئے گی, آپ فخر سے لوگوں کو کہیں گے, فخر سے لوگوں سے بیان کریں گے کہ مجھ کو تو پردھان صاحب نے بلایا, مجھ کو تو منتری صاحب نے بلایا, مجھ کو تو پردھان منتری کی کال آئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے گھر آنا, اور آپ سارے کام چھوڑ کر وہاں پر جانا اپنی عزت سمجھیں گے. اور یہ سارے مکھمنتری, پردھان منتری, یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے حصوں کے وقتی مالک, عارضی طور پر ان کو یہاں کی حکومت ملی. اس دنیا اور اس زمین اور آسمان جو بادشاہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندو میرے گھر آنا ہے, اور ہم اس کے گھر نہیں پہنچ پا رہے, حالانکہ اسی کا دیا ہوا کھا رہے, اسی کی روزی حاصل کر رہے. ہم جو بیج کھیت میں جا کر بو رہے ہیں, ہمارا کام اتنا ہے, ہمارا کام بس اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے بیج لیا اور جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس میں پانی ڈال دیا, لیکن اس بیج سے پودا نکالنے والا کون ہے؟
وہاں پر ہماری طاقت نہیں چلتی. اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب تک اس میں کوپل بنتے، اس میں پودا بنتے، تب یہ بڑا ہوگا، تب یہ پھل دے گا، تب یہ دھان بنے گا، تب اس کی کٹائی ہوگی، یہ ہمارے لیے استعمال کے قابل بنے گا. وہ بیج سے پودے کو نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا. وہی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو بغیر تمہارے مانگے ہوئے میں تمہارے بیج میں کوپل توڑ دیتا ہوں اور تمہاری محنت کو کارآمد بنا دیتا ہوں اور تمہاری محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، تمہاری روزی کا انتظام کر دیتا ہوں، تمہارے لیے بارش برسا دیتا ہوں. اگر میں یہ بارشیں روک دوں، اگر بارش کا قطرہ نہ برسے، اگر ٹھنڈی ہوائیں نہ چلے، اگر سورج کی روشنی اور دھوپ اس ہریالی کو نہ ملے تو پھلوں کا پکنا مشکل ہو جائے گا، پھلوں کا نکلنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اللہ ہمارے مانگے بغیر یہ سب کچھ کر رہا ہے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ ہم ہی لوگوں کے لیے کر رہا ہے، اپنے ان بندوں اور بندیوں کے لیے کر رہا ہے تاکہ میرے یہ بندے اور بندیاں جن کو ہم نے پیدا کیا یہ دنیا میں پریشان نہ ہو، یہ سکون سے زندگی گزار دے. وہی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بس دن میں 5 وقت میرے گھر پہ آ جاتے اور میرے سامنے سر جھکاتے. یہ ہے اللہ کا ہم سے گزارنا، یہ دین ہم کو سکھا رہا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. یہ دین ہمارے بچے بھی سیکھ رہے ہیں وقت وقت، اور یہی دین ہم کو بھی سیکھنا ہے. یہی دین ہم کو اپنے بچوں کو سکھانا ہے. ہمیں ان بچوں کو انسان بنانا ہے، ہمیں ان بچوں کو اچھا انسان بنانا ہے. اچھا انسان بننے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی شخص بہت مالدار ہو جائے، اس کے پاس گاڑی آ جائے، اس کے پاس بہترین قسم کے کپڑے آ جائیں، اس کے پاس بہترین قسم کا لباس آ جائے اور وہ فخر کے ساتھ کپڑے پہنے، لگژری کار لے کر آئے، اس میں بیٹھے، بہترین خوشبو لگائے اور پھر گاؤں میں نکلے تو بہت اچھا انسان بن گیا. ایسا نہیں ہے. اچھا انسان بننے کے لیے نہ کپڑوں کے اچھے کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ گاڑی کی ضرورت ہے، نہ بہت بڑی زمین کی ضرورت ہے. اچھا انسان بننے کے لیے صرف اپنا عمل اچھا بنانا. جس کا عمل اچھا بن گیا وہ سب سے اچھا انسان، اور جس کا عمل اچھا نہیں بنا وہ سب سے برا انسان. چاہے بہت اچھے کپڑے پہنا ہوا، بہت لگژری گاڑی میں، بہت اچھی گاڑی میں آیا، اے سی گاڑی میں آیا، بہت شاندار جوتے پہنا ہو، سب کچھ اس کا دیکھنے میں اچھا ہو، مالدار بہت ہو، پیسوں کی کمی نہ ہو، لیکن اس کا عمل اچھا نہیں، وہ غریب سے بات کرنے کا طریقہ نہ جانتا ہو، وہ بڑوں کا ادب کرنا نہ جانتا ہو، وہ چھوٹوں کا رحم کرنا نہ جانتا ہو، وہ لوگوں کی مدد کرنا نہ جانتا ہو، وہ ضرورت مند اپنی ضرورت کو پوری کرنا نہ جانتا ہو، وہ لوگوں کی مدد نہ کر سکے، ایسا انسان اچھا نہیں ہو. وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکانا نہ جانتا ہو، وہ اپنے رب کے گھر میں کھانا نہ جانتا ہو، وہ مسجد میں نہ آنا ہو. ایسا انسان دکھنے میں اچھا ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں اچھا نہیں ہے. کیونکہ اچھا انسان بننے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ عمل اچھا بنانا ہوتا. اگر آپ کا عمل اچھا ہو گیا، اگر آپ ایک اچھے انسان بن گئے، اگر آپ ایک اچھی خاتون بن گئی، ایک اچھی عورت بن گئی، اگر آپ نے یہ کیا کہ ہمیں دوسرے مردوں کے سامنے بغیر پردے کے نہیں جانا ہے، ہمیں اپنے شوہر سے عزت سے بات کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اچھا طریقہ سمجھانا ہے. کیونکہ یہ بچے ہمارا کیونکہ یہ بچے ہماری کھیتی ہیں. یہ بچے ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری کھیتی ہے. ہمیں ان بچوں پر محنت کرنی ہے.
ان بچوں کو اگر ہم نے پڑھا دیا، ان بچوں کو اچھا انسان بنا دیا، ان بچوں کو دین سکھا دیا، ان بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا، تو یاد رکھیے کہ ہم تو دنیا میں مرنے چلے جائیں گے، لیکن یہ بچے ہمارے پیچھے ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میری ماں قبر میں لیٹے ہیں، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اللہ میری ماں کے قبر کو کشادہ کر دے، میرے باپ قبر میں لیٹے ہیں، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اللہ میرے باپ اگر یہاں ہوتے تو میں ان کی خدمت کرتا، ان کی تکلیف کو دور کرتا، لیکن میں ان کے پاس آئی ہوں، ان کے پاس آپ کیوں ہے؟ اللہ میری باپ کی قبر کو کشادہ کر دے، ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دے، ہم وہاں قبر میں ہوں گے، اور ہمارا وہ بچہ جس کو ہم نے دنیا میں دین دکھا دیا، جس کو مدرسے بھیج دیا، جس کو انسان بنا دیا، جس کو دینی تعلیم سکھا دیا، وہ یہاں بیٹھ کر ہمارے لیے دعا کر رہا ہوگا، اور ہم وہاں سکون سے لیتے ہیں۔ یہ سکون ہمیں کب ملے گا؟ جب ہم ان بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، ان بچوں کا خیال نہ لیں گے۔ یہ بچے بالکل پودے کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح سے پودا ہوتا ہے، پودا جب بیج بویا جاتا ہے، بیج بونے کے بعد پودا نکلتا ہے، پودا بڑا ہوتا ہے تو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کی نگرانی کرنی ہوتی ہے، تو اس کے کانٹے نہ نکل آئے، جھاڑ نہ نکل آئے، زہریلے کیڑے نہ آ جائے، اس میں کھاد ڈال رہے ہیں، اس میں دوا ڈال رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، سب کچھ ڈال رہے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں، وہ وہاں جا کر دیکھ رہے ہیں کہیں ٹڈیاں نہ ڈر جائے، اور کتنی محنت کے بعد وہ پودا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ پودے میں پھل کھانے کا قابل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بچے ایسے ہیں کہ ہم نے ان پر محنت کر لی، یہ بچے بڑے بڑے اور پھل بن جائیں گے، اور ہمارے لیے طاقت کا ذخیرہ بن گے۔ اللہ ہم سب ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور ہمارے ان بچوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔